إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس پر اللہ رب العالمین نے شریعت کو ختم کر دیا، امت کو ختم کر دیا، نبوت کو ختم کر دیا۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ انفال کی آیت کا ایک مختصراً ٹکڑا پیش کیا ہے۔ اس لحاظ سے آج میری تقریر کا عنوان ہے تعلیمات قرآن اور ہم۔ جو آیت میں نے تلاوت فرمائی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر کے متقی بن جاؤ گے تو وہ تمہارے لیے ایک خاص امتیاز پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ صاف اور واضح لفظوں میں فرما رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد تمہارے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے، اور اللہ کے خوف سے تمہارا کردار پاکیزہ سے پاکیزہ تر بن جانا چاہیے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں سربلندی عطا فرمائے گا۔ ہم غور کریں، ایک آدمی جو ڈاکٹری کا پیشہ اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کو پہلے دواؤں کے خواص بتائے جاتے ہیں، بیماریوں سے بچنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، اور اس طرح ایک لمبے ٹریننگ کورس سے گزارا جاتا ہے تاکہ وہ بھروسہ کرنے کے قابل بن جائے۔ لیکن اگر وہ شخص بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف عمل کرے تو وہ کامیاب ڈاکٹر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو غالباً آپ یہی جواب دیں گے کہ ہرگز نہیں، کیونکہ اس نے معروف طریقوں کو چھوڑ کر اپنی رائے پر عمل کیا۔ اسی طرح ایک کسان اگر کھیتی کے معمول کے طریقوں کو چھوڑ کر بیج بوئے، ہل چلائے اور کھاد پانی دینے میں بے اعتدالی سے کام لے تو فصل چوپٹ ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ ایک فوجی کو زمانے امن میں تربیت دی جاتی ہے، بندوق چلانا سکھایا جاتا ہے، دشمن پر حملہ کرنے اور اپنی مدافعت کے گر بتائے جاتے ہیں تاکہ جنگ کے میدان میں فتح کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہو۔ لیکن اگر وہ ان طریقوں کو چھوڑ کر جن کی اسے ہدایت دی گئی ہے اپنے من مانے طریقوں پر عمل کرنے لگے، یا افسر کا حکم ماننے کے بجائے اپنی رائے کو ہی معیار بنا لے، یا اپنے فرض کی ادائیگی میں غفلت برتے، تو کیا وہ کبھی کامیابی کا منہ دیکھ سکتا ہے؟ ہم کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اسی نے ہماری ضرورت کا سامان مہیا کیا، پھر ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ بتایا، ہدایت سے بھری کتاب نازل کی اور کہا کہ یہ ہمارا قانون ہے، یہی ضابطۂ حیات ہے، یہی خیر کار کا سرچشمہ ہے۔ جو اس کی ہدایت پر چلے گا وہ ہمارا اصل بندہ ہے، ہمارا وفادار اور اطاعت گزار ہے، لیکن جو اس کے خلاف طریقے اپنائے گا وہ ہمارا باغی ہے، نمک حرام ہے اور دوزخ کی طرف جانے والا ہے۔ مگر کیسی عجیب بات ہے کہ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان ہے، مگر عملی طور سے ان ہدایت سے اتنے ہی دور ہیں جتنے کہ اللہ رب العالمین کو نہ ماننے والے۔ ہمارے پاس کتاب الہی مکمل شکل میں محفوظ ہے، اس کے احکام سے اچھی طرح واقف ہے، وقتاً فوقتاً اس کی تعلیمات کی
اپنے منہ سے تعریف کرتے ہیں مگر اس کو کبھی اپنی زندگی پر لاگو نہیں کرتے، اس کی ہدایت کو کبھی کھول کر نہیں دیکھتے، اس کے قانون پر کبھی نہیں چلتے۔ اللہ کی کتاب نے کہا جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، زنا کے پاس مت جاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ کو اپنا حاکم مانو، اس کی بادشاہت کے آگے سر تسلیم خم کر دو اور اپنے سارے معاملات کو اس کے حوالے کر دو۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے جو ہدایت بھیجی ہے اس کو مان لو، قبول کر لو۔ ہم ذرا غور کریں، کیا ان احکام کا مفہوم ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہدایت پر قاطع عمل کر رہے ہیں؟ کیا جو حدیں اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے لیے مقرر کی ہیں ہم ان کا لحاظ رکھتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی کا نصب العین وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی کتاب نے ہمارے لیے طے کر دیا ہے؟ کیا ہم اس ضابطے میں بندھے ہوئے ہیں جو ایمان لانے والوں کا ترہ امتیاز ہے؟ کیا ہم اس سانچے میں ڈھل گئے ہیں جو اسلام کا سانچہ کہلاتا ہے؟ کیا ہمارے معمولات، فرائض کی ادائیگی، حقوق کے حصول اور آپس کے رویے میں وہ تبدیلی آ گئی ہے جو رضائے الہی کا منشا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے اور ہم اس معیار مطلوب پر پورے نہیں اترتے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کہیں ہماری زندگی اس ڈاکٹر کی طرح تو نہیں ہے جو علاج کے مصدقہ طریقوں کو چھوڑ کر ہواؤں میں خلا بازیاں کھا رہا ہو اور پھر اس میدان میں بیٹھا ہو کہ میں اپنے عمل میں کامیاب ہو جاؤں گا اور اس امید میں بھی لگا ہوا ہو کہ کامیابی میرا مقدر ہے، کامیابی میرے قدم چومے گی۔ اسی طرح ایک آدمی جو بات چیت میں جھوٹ بولتا ہو، امانت میں خیانت کرتا ہو، اللہ رب العالمین کے قانون کو توڑنے کا ہر وقت تیار رہتا ہو، اپنے معاملات کو قرآن و سنت سے دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہ سمجھتا ہو، تو پھر بھلا وہ کیسے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرتا ہے؟ قرآن پاک کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہم اپنے دل میں پولیس کا ڈر رکھتے ہیں، حاکم کا ڈر رکھتے ہیں، حکومت کا ڈر رکھتے ہیں، ہندو کا ڈر رکھتے ہیں، عیسائیوں کا ڈر رکھتے ہیں، بیماریوں کا ڈر ہے، بلاؤں کا ڈر ہے، جنوں کا ڈر ہے اور بھوتوں کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں، اور نہیں رکھتے تو اللہ رب العالمین کا خوف نہیں رکھتے۔ ساری خرابیوں کی جڑ یہی ہے کہ اللہ کا خوف دل سے نکل گیا ہے۔ نیکیوں میں سبقت کی رفتار اس لیے رک گئی ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں رہا۔ برے عمل میں مشغولیت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ احکم الحاکمین سے ہم بے پرواہ ہو گئے ہیں۔ کفر و نفاق کو اس لیے فروغ ہوا کہ مالک حقیقی کی خشیت رخصت ہو گئی ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف جاگزی ہوتا تو ہماری زندگی کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، اور ہم ہر قدم پہ دیکھتے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ہر بات میں پوچھتے جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، ہر معاملے میں سوچتے کہ اس کام میں اللہ رب العالمین کا کیا حکم ہے، روزی کمانے نکلتے تو حلال روزی کی تلاش کرتے، تعلیم حاصل کرنا چاہتے تو اللہ رب العالمین کی کتاب سے کسب نور کماتے، کسی سے معاملہ کرتے تو آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوتا، کوئی غلطی ہو جاتی تو راتوں کو روتے اور اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے۔ غرض ہر بات میں اعتدال ہوتا، ہر کام میں خاص معیار ہوتا اور ہر چیز کا رنگ جدا ہوتا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔ پاک باز لوگوں کو ایک دوسرے کا رفیق ہونا چاہیے، نیکی پھیلانے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ مسلم معاشرے میں کسی کو بھی نیک کام کرتے دیکھے تو ہر ممکن طریقے سے تعاون کرنا چاہیے، اور اس کے برخلاف ہم کیا کر رہے ہیں؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی میں کسی کا ساتھ نہ دو، قرآن ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے۔ لیکن آج بالکل قرآن شریف کی تعلیمات کے برعکس ہو رہا ہے۔
اس بے حسی کا تعلق ہمارے نفس سے ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زیادہ ہم اپنے نفس کی بات مانتے ہیں۔ وہ جیسے ڈور ہلا دیتا ہے اور جس طرف موڑ دیتا ہے ہم اسی طرح مڑ جاتے ہیں اور وہی کام کرنے لگتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے نفس ہمیں ذلیل کرنے والا ہے اور اس مقام سے گرانے والا ہے جو اللہ تعالی پر ایمان لا کر ہم کو حاصل ہوا تھا۔ ہم لوگ پتھر کے بتوں کو نہیں پوجتے، ان کو اپنا معبود تصور نہیں کرتے کیونکہ اس کو شرک عظیم سمجھا جاتا ہے، لیکن اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے راستے پر چلنے، اس کا حکم ماننے اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے سے جو چیز بھی روکتی ہے وہ بت کا حکم رکھتی ہے، چاہے اس میں اپنے نفس کی پیروی ہو یا برادری کے رسوم و رواج ہو یا محبت اہل و عیال ہو یا دنیا کی دوسری مرغوب چیزیں ہو۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مسلمانوں کو اسلام کے رشتے نے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ ان کے درمیان بھائیوں جیسی محبت و شفقت، نرمی و ہمدردی ہونی چاہیے۔ جس طرح جسم کے ایک حصے میں سوئی چبھ جائے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح اگر کہیں ایک مسلمان مصیبت میں گر جائے تو سب مسلمان اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھے، وقت پڑنے پر اس کے کام آئے اور اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی ہے۔ اور ایک دوسری جگہ حدیث میں یوں ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تم مسلمان بھائی سے ملو تو اس کو سلام کرو۔ نمبر 2، جب وہ تمہیں کھانے پر بلائیں تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ نمبر 3، اور جب وہ نصیحت خواہی کا طالب ہو تو اس کو نصیحت کرو۔ نمبر 4، اور جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم اس کا جواب دو۔ اور نمبر 5، جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو جاؤ۔ اور نمبر 6، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ تمدن زندگی کے یہ بہترین اصول ہیں کہ جب ان پر پوری طرح عمل کیا گیا تو مسلمان سیسا پلائی ہوئی دیوار سے زیادہ مضبوط ہو گئے۔ ان کی دھاگ مشرق سے مغرب تک جم گئی۔ دنیا والے ان کے اتحاد و اتفاق کو دیکھ کر دنگ رہ گئے، لیکن افسوس کہ ہم جو اپنے طاق میں چراغ مبین رکھتے تھے آج اسے بجھا کر دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے متحد رکھ کر جینے کی تلقین کی تھی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں۔ ہم جو ایک اللہ اور ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے تھے آج سینکڑوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس افتراق و انتشار کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم ذلیل وقور ہو گئے ہیں اور آج ہر جگہ زمین ہم پر تنگ ہو گئی ہے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑا، ہم مصیبتوں میں گر گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بے دینی و گمراہی کو شل کرتے ہیں، پیچیدہ سوالات کو حل کرتے ہیں۔ قرآن ہدایت ہے انہی کی خاطر جو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ آج قرآن کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں، قرآن کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں، تو آج اللہ رب العالمین نے بھی اس زمین کو ہم پر تنگ کر دی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کھویا ہوا مقام پھر حاصل کر لے، اسلام دنیا میں پھر سربلند ہو اور مسلمانوں کی ساکھ دوبارہ قائم ہو جائے، تو اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے پھر اپنا رشتہ استوار کرے، اپنے لباس، اپنی معاشرت، اپنی چال ڈھال، اپنی تعلیم، اپنے معاملات، اپنی ہر بات کو اس کے رنگ میں رنگ لے۔ اسی سے قلب میں صفائی ہوگی، نور پیدا ہوگا اور دنیا کے بھی سب کام سنور جائیں گے۔ یہ نسخہ
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ اس کے راوی حضرت ابن عمر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے جس طرح پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی صفائی کا کیا ذریعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ اللہ رب العالمین کو اپنا معبود جان کر اس کے کلام کی تلاوت کرنا، اس کے احکام کی مخلصانہ اطاعت کرنا اور اپنے سیرت و کردار کے ہر گوشے میں اسلام کا سچا نمونہ بن جانا ہزار بیماریوں کا علاج ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی بشارت ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور جو شخص ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو گیا اور ساتھ ہی اعمال حسنہ اختیار کیے تو بس یقین کرو کہ اس نے مضبوط رسی تھام لی اور انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو حاصل تمام گفتگو کا یہ ہے کہ ہم تمام قرآن مجید کو سمجھنے والے بن جائیں، قرآن مجید کو پڑھنے والے بن جائیں، قرآن مجید پر غور و فکر کرنے والے بن جائیں اور قرآن مجید کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ چاروں حقوق اللہ رب العالمین ہم تمام کو ادا کرنے والے بنائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔